ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ کشمیر میں شہری ہلاکتوں کے خلاف مظاہرہ، محبوبہ مفتی کی شرکت۔ کشمیر میں شہری ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے میں محبوبہ مفتی کی شرکت۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا، میں اس لیے احتجاج کر رہی ہوں کیونکہ یہ حکومت ملیٹنسی کے نام پر لوگوں کو مار رہی ہے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن حال ہی میں 3 شہریوں کی ہلاکت ضرور ہوئی ہے۔ حکومت نے مطالبے کے باوجود لاشیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے افراد شدت پسند اور ان کے حامی تھے، تاہم اہل خانہ نے پولیس کے بیان کو جھوٹا بتایا ہے۔ اس دوران کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر تلخ کلامی ہوئی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فورسز نے سری نگر کے حیدر پورہ میں پیر کی رات کو ایک تصادم میں 4 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم مقامی لوگوں اور متاثرین کے اہل خانہ نے پولیس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پیر کی رات ہونے والے اس واقعے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں 2 مقامی تاجر اور 1 مزدور بھی شامل ہے۔ جس عمارت میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے مالک الطاف حسین کی دکان بھی وہیں تھی، جبکہ ایک ڈاکٹر مدثر گل بھی اس عمارت سے اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ یہ دونوں بھی مارے گئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے اس واقعے پر کہا کہ معصوم شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا، انہیں کراس فائرنگ میں مار دینا اور پھر آسانی سے انہیں شدت پسند کا حامی بتانا اب بھارتی حکومت کی حکمت عملی کا حصہ بن گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سچائی کو سامنے لایا جائے اور سیکورٹی فورسز میں اس بڑھتے ہوئے کلچر کو ختم کرنے کے لیے ایک معتبر عدالتی انکوائری کی جائے۔ دنیا میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ WHO کا بیان۔ تمباکو نوشی سے ہر سال لاکھوں افراد مرتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اس لت کے شکار افراد کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے اور اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2020 میں یہ تعداد 1 ارب 30 کروڑ تھی، جبکہ 2 برس قبل یہ تعداد 1 ارب 32 کروڑ تھی اور 2025 تک یہ 1 ارب 27 ہونے کی توقع ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ کم تعداد میں تمباکو نوشی کر رہے ہیں، لیکن ابھی لمبا راستہ ہے۔ تمباکو کمپنیاں اپنے منافع کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی سے ہر سال 80 لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ 12 لاکھ وہ افراد مر جاتے ہیں جن کے ارد گرد تمباکو نوشی ہوتی ہے۔ تعداد میں کمی کے باوجود اموات میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ تمباکو انسان کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے۔ WHO کے مطابق دنیا میں 60 ممالک 2010 سے 2025 تک تمباکو نوشی 30% کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس 36.7% مرد اور 7.8% خواتین تمباکو نوشی کر رہی تھیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ 13 سے 15 برس کے نوجوان بھی اس لت کا شکار ہیں۔ احمد آباد میں سڑک کنارے نان ویج کھانے کی فروخت پر پابندی۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن AMC نے منگل سے سڑک کے کنارے نان ویجیٹیرین کھانا فروخت کرنے والے اسٹالوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ AMC کی ٹاؤن پلاننگ کمیٹی نے کہا ہے کہ اسکولوں، کالجوں اور مذہبی مقامات سے 100 میٹر کے دائرے میں عوامی سڑکوں پر نان ویجیٹیرین کھانا فروخت کرنے والے اسٹالوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹاؤن پلاننگ کمیٹی کے چیئرمین
دیوانگ دانی نے اس بارے میں بتایا کہ یہ پابندی منگل سے نافذ ہو جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان اسٹالز کے حوالے سے شہر کے لوگوں کی طرف سے بہت سی شکایات تھیں۔ ان تمام شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس پابندی کو لے کر وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے کہا ہے کہ لوگ آزاد ہیں، جو چاہیں کھائیں۔ اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ویجیٹیرین یا نان ویجیٹیرین ہونے کا سوال نہیں ہے۔ لوگ آزاد ہیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن اسٹال پر فروخت ہونے والا کھانا نقصان دہ نہ ہو اور ٹریفک میں خلل نہ پڑے۔ وزیر اعلیٰ پٹیل نے کہا کہ ان اسٹالوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے جو ناقص معیار کا کھانا بیچ رہے ہیں یا ٹریفک نظام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ ویج کھانا کھاتے ہیں اور کچھ نان ویج۔ ہماری فکر صرف ان جگہوں پر ملنے والے کھانے کے معیار سے ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی سزائے کے تعاون سے بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کے لیے ایک اور سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین قدوم پلیٹ فارم میں اندراج اور مملکت پہنچنے کے بعد اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے مسجد الحرام میں نماز، عمرے اور مسجد نبوی میں زیارت کے اجازت نامے جاری کرا سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ اور سزایہ نے اعتمرنا اور توکلنا ایپس استعمال کرنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں گوگل پلے اور ایپل اسٹور ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے اپڈیٹ کر لیں۔ یاد رہے کہ عمرے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز کے اجازت نامے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں۔ مقیم غیر ملکی جنہوں نے اپنے افراد خاندان کو وزٹ پر بلوایا ہے اور انہیں عمرہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ مہمان افراد کے نام اپنے توکلنا میں اضافہ کریں اور عمرہ و زیارت مدینہ منورہ کا اجازت نامہ حاصل کریں۔ پروگرام کہانی در کہانی میں محمد غوث خان کا افسانچہ سماعت فرمائیے گا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے پروگرام کہانی در کہانی میں میں محمد غوث خان اپنا افسانچہ ساڑی کی سلوٹیں پیش کر رہا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن ہمارے گھر میری موجودگی میں دھوبی آ پہنچا۔ میں دھوبی سے اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ صاحب تمہارا میم صاحب مجھے بہت گرم کرتا ہے، معاف کرنا یہ بمبئی کی زبان ہے، آپ کی بیوی مجھ پر زیادہ خفا ہوتی ہیں۔ ناز اپنی ڈائری میں دیکھ کر اس سے کپڑوں کا حساب لے رہی تھی۔ ناز اپنی ایک ساڑی کو بار بار اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ آخرکار ناز نے ساڑی کی سلوٹوں کو دیکھ لیا اور فوراً دھوبی پر برس پڑی۔ تم دھوبی کا کام کب سے کرتے ہو؟ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تم کپڑے ہمیشہ دیکھ کر دھویا کرو اور ٹھیک سے استری کیا کرو، مگر تم ہمیشہ اپنا ہی کام کیا کرتے ہو۔ آخر تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اتنی بڑھیا ساڑی کو پریس بھی نہیں کر سکے۔ میں چپ چاپ کچھ دیر تک یہ گفتگو سن رہا تھا اور ناز کے چہرے پر غصے سے ابھری ہوئی سرخ لکیروں کو بھی دیکھتا رہا۔ نہیں میم صاحب، نہیں بیوی جی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی ساڑی پریس کی ہے۔ مجھے دھوبی کی اس طرح منت و سماجت پر بہت رحم آ گیا اور میں نے جان بوجھ کر اس معاملے میں مداخلت کی۔ ناز تم بھی عجیب عورت ہو، وہ بار بار معافی مانگ رہا ہے مگر تم ہو کہ خواہ اس پر اس قدر بگڑے جا رہی ہو۔ آپ کیوں دھوبی کی طرفداری کر رہے ہیں؟ تم غصے میں ہوتی ہو تو دھوبی اور میرے ساتھ ایک ہی قسم کا برتاؤ کرتی ہو۔ ہائے اللہ، میں نے آپ سے کب ایسا سلوک کیا ہے؟ خیر جانے دو بھائی۔ دیکھو ناز، آج تم اپنے لباس پر تھوڑی سی سلوٹ پر اس قدر پریشان اور غصے میں آگ بگولا ہو رہی ہو، خدا نہ کرے کل تمہارے اس صاف و شفاف دودھ جیسے چمکتے دھمکتے چہرے پر ایک داغ ابھر آئے تو تم کیا کرو گی؟ کیا تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا گوارا نہیں کرو گی یا آئینہ توڑ دو گی؟ سمجھ لو کہ ساڑی میں کوئی سلوٹ نہیں ہے۔ ناز کیا تم سچ مچ ہی خفا ہو گئی؟ یہ تو ذرا سی بات تھی، دھوبی سے کہو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔
subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.